الأول حبيبي هو الحسين بن علي. حسين حبيب الأول حسين هو الحسين بن علي. حبيب الأول هو الحسين بن علي. حبيب الأول حبيبي هو الحسين بن علي. حسين حبيب الأول. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ناظرین گرامی، قرآن کا اعلان ہو رہا ہے کہ نماز کے آثار و فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو فحشا اور برائیوں اور منکرات سے روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ یعنی نماز کا اثر یہ ہے کہ اگر کوئی نمازی ہے تو فحشا اور منکر کو انجام نہیں دے گا۔ لہذا کسی کو اگر یہ دیکھنا ہے کہ نماز مقبول ہے، اثرات اس کے ہیں، فائدہ نماز سے مل رہا ہے، واقعی نماز کو حقیقی طور پہ ادا کر رہا ہے، تو وہ اس کے آثار کو دیکھے کہ نماز کے بعد وہ کیا کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، جناب لقمان حکیم جو کہ حبشہ کے رہنے والے تھے، مختصر تعارف کروا رہا ہوں میں یہ گفتگو کے لیے کہ جناب لقمان حکیم جو حبشہ کے رہنے والے تھے اور فلسطین لائے گئے اسیر کر کے، اور ایک عام انسان تھے، لیکن دیکھیں انسان کیسے لقمان بن سکتا ہے، اور یہ ہر دور کے لیے ہے۔ اگر انسان اپنی باطنی خامیاں دور کر دے اور ظاہری خامیاں دور کر دے تو انسان لقمان بن سکتا ہے۔ بعض نے کہا ہے نبی تھے، بعض نے کہا ہے اولیاء خدا میں سے تھے، اس میں اختلاف ہے، مگر آئے تھے فلسطین حبشہ سے۔ جب ان کے دوست نے پوچھا ہم تم ساتھ میں آئے تھے، ہوا کیا کہ تم لقمان بن گئے، ہم وہیں رہ گئے؟ تو یہاں لقمان نے عجیب گفتگو کی اور مختصر یہ کہا کہ دو چیزوں کو میں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا دامن، صداقت اور امانت۔ لقمان کو لقمان بنانے میں صداقت اور امانت داری نے لقمان بنا دیا۔ لہذا ایک دن جناب لقمان نے اپنے فرزند سے کہا کہ اے میرے لال، یا بنیا انی خدمت 400 نبی واخذت من کلامہم 4 کلمات۔ اے میرے لال، میں نے 400 انبیاء کی خدمت کی ہے، یعنی میں 400 انبیاء کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، شرف یاب ہوا ہوں، ان کے ساتھ رہا ہوں۔ 400 انبیاء کو میں نے درگ کیا ہے، اور ان 400 انبیاء سے میں نے جو خلاصہ سیکھا ہے وہ 4 چیزیں سیکھی میں نے۔ یعنی 400 انبیاء کے درمیان رہنے والا لقمان کہہ رہا ہے کہ میں نے 400 انبیاء سے 4 چیزیں خلاصہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا 400 انبیاء کی حیات میں جو میں نے سب کچھ دیکھا اور سیکھا، اس کا خلاصہ 4 چیزوں کے اندر ہے۔ 4 کلمات، 4 کلمات ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلا، اذا کنت فی الصلاۃ فاحفظ قلبک، جب تم نماز میں رہو تو اپنے دل کو بچا کر رکھو، محفوظ رکھو۔ یہاں میں لقمان 400 انبیاء کی زندگی سے 4 درس لے رہے ہیں، خلاصہ کر رہے ہیں 400 انبیاء کی زندگی کا خلاصہ 4 کلمات میں، 4 جملے میں۔ اذا کنت فی الصلاۃ فاحفظ قلبک، نماز میں ہو تو اپنے دل کو بچاؤ، محفوظ رکھو دل کو۔ کیوں؟ کہ دل ادھر ادھر جانے کی چیز ہے، دل برائی سے منقلب ہوتا رہتا ہے۔ لہذا اس کو جس طرح سے آپ مصور جب تصویر بناتا ہے تو کسی بھی تصویر بنانے سے پہلے فریم میں اس کو لگاتا ہے، اس کاغذ کو، یا اس پہ جس چیز بنا رہا ہے جس چیز کو اس کو فریم میں جکڑ دیتا ہے، اس کے بعد پھر بناتا ہے تاکہ یہ کاغذ ادھر ادھر ہوگا تو جو بنا رہے ہیں وہ بھی ادھر ادھر ہو جائے گا۔ دل کو اپنے ایمان کے فریم میں محفوظ کر لو، ادھر ادھر نہ جانے پائے۔ نماز پڑھ رہے ہو، دل کو محفوظ رکھو اپنے۔ تو عزیزو، اذا کنت فی الصلاۃ فاحفظ قلبک، اگر نماز میں ہو تو اپنے دل کو محفوظ رکھو۔ مگر آپ انصاف سے بتائیں کتنا ہمارا دل محفوظ ہے نماز میں؟ ادھر کہا اللہ اکبر، ادھر نہ جانے کہاں کہاں دل چلا جاتا ہے۔ اذا کنت فی الصلاۃ فاحفظ قلبک، جناب لقمان نے کہا اگر نماز میں ہو دل کو محفوظ رکھو، دل ادھر ادھر نہ جانے پائے۔ مگر ہوتا یہ کہ اللہ اکبر کہا، تکبیرۃ احرام، اور نماز ختم ہوئی، جب شروع کیا اور جب ختم کیا اس کے درمیان نہ جانے کہاں کہاں دل گیا،
اور جب کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر یاد آیا اچھا نماز میں تھے. لقمان نے فلسفہ نماز سمجھایا کہ اپنی نماز کو بچانا ہے, نماز کو بلند کرنا ہے, صعود بلندی رکھ چاہتے ہو نماز کے ذریعے تو اپنے دل کو محفوظ رکھو. عزیزو بس ایک سوال کے ذریعے میں گفتگو کو اس پہلے کل میں گفتگو اس پہلا جملہ جو امام لقمان کا ہے کہ جو میں نے سیکھا وہ یہ ہے اذا كنت في الصلاة فاحفظ قلبك. نماز کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام سے. پھر نیت کرتے ہیں نا, نیت کرتے ہیں پھر تکبیرۃ الاحرام ہے. تو نیت کرنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام. نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک تکبیر کی. تکبیر کا تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر. مگر اس کا نام کیوں پڑا تکبیرۃ الاحرام؟ تکبیرۃ الاحرام کیوں کہتے ہیں اس کو؟ یعنی وہ تکبیر جو حرام کر دے. اذا كنت في الصلاة فاحفظ قلبك. کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ جب نیت کے بعد اللہ اکبر کہا تو اس کا نام رکھا ہے نماز میں تکبیرۃ الاحرام. ایسی تکبیر جو حرام کر دے, یعنی حلال کو حرام کر دے. احرام آپ جاتے ہیں حج پہ نا, عمرہ پہ جاتے ہیں نا, ایک کپڑا پہن لیتے ہیں, لگا لیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں احرام. کیا کپڑے کا نام ہے احرام؟ کپڑا کیا کر لے گا؟ کون سی چیز حرام کر دے گا کپڑا؟ کہا نہیں, اس لیے اس کو احرام کرتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے اس کپڑے کو نیت کرنے کے بعد آپ نے لگایا اور نیت کر لی تو اب یہ تمام بہت سی ایسی چیزیں جو اب تک آپ پر حلال تھیں وہ حرام ہو جائیں گی. یہ حرام, یہ حرام, جب تک محرم ہیں اس احرام کی حالت میں ہیں آپ پر یہ حرام, اور جیسے احرام سے خارج ہوئے محرم نہیں ہیں آپ پہ حلال. یعنی احرام کہتے ہیں کچھ چیزیں جو حلال تھیں اب تک کچھ دیر کے لیے آپ پہ حرام پھر حلال ہو جائیں گی, اور اسی کا نام ہے تکبیرۃ الاحرام. یعنی نماز میں آپ نے نیت کے بعد جیسے اللہ اکبر کہا تو اب جب تک سلام تک نہیں پہنچتے کچھ چیزیں آپ پر جو حلال تھیں وہ حرام ہو گئیں. بولنا حرام, ہنسنا حرام, کھانا حرام, پانی پینا حرام, بات کرنا حرام, بھی بچوں ساتھ ہونا حرام. سب کیوں حرام کہا؟ جب تک احرام تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد آپ نے سلام نہیں کہہ دیا آپ پر یہ چیزیں حرام ہیں, اور جیسے ہی سلام ختم ہوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب وہ چیزیں جو کچھ دیر کے لیے حرام ہو حلال ہو جائیں گی. اسے کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام. تو کیا ہماری تکبیر ایسی ہے؟ ہماری نماز ایسی ہے؟ ہم نے جہاں کہا اللہ اکبر نماز شروع ہوئی, آلو پیاز بھی یاد آ گیا, دکان کے مسائل بھی یاد آ گئے, بینک کے کارڈ بھی یاد آ گیا, بینک کا چیک بھی یاد آ گیا, دوست بھی یاد آ گئے, سارے مسائل نماز میں یاد آ گئے. کیوں؟ اس لیے دل محفوظ نہیں ہے, ہمارا بچا ہوا نہیں ہے. ہم جب تک دل کو اپنے جکڑ کر نہیں پکڑ کے نہیں رکھیں گے نماز میں یہ ادھر ادھر جاتا رہے گا. لہٰذا جناب لقمان نے کہا ہم نے 400 انبیاء کی خدمت میں جو رہ کر حاصل کیا ہے وہ 4 چیزوں میں خلاصہ کیا ہے. اذا كنت في الصلاة فاحفظ قلبك. جب نماز میں ہو تو اپنے دل کو محفوظ رکھو. اگر دل ادھر ادھر گیا تو نماز بھی تمہاری ادھر ادھر چلی جائے گی, اور اگر نماز کو بچانا ہے دل کو بچاؤ. لہذا اگر تکبیرۃ الاحرام کہا ہے تو اب کچھ چیزیں جو حلال تھیں وہ فی الحال حرام ہو گئیں, اور جب حرام ہو گئیں تو اس کام کو انجام نہ دو. لہذا عزیزو کربلا اسی کا نام ہے. امام حسین نے شب عاشور ارشاد فرمایا ایک رات کی مہلت لو. کیوں؟ انی احب الصلاۃ, مجھے نماز سے محبت ہے. نماز راستہ ہے, طریقہ ہے, عبادت ہے خدا تک پہنچنے کے لیے. تجلی عبادت ہے نماز, جلوہ ہے عبادت کا نماز, معراج مومن ہے نماز. عزیزو اگر کوئی حسینی ہے, اگر کوئی ماتمدار ہے, اگر کوئی عزادار ہے, اگر کوئی گریہ کرنے والا ہے امام حسین پر, کوئی مجلس پڑھنے والا ہے, کوئی نوحہ پڑھنے والا ہے, کوئی مرثیہ پڑھنے والا ہے, کوئی عزاداری کرنے والا ہے, تو ہرگز اس کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. ہرگز نماز میں وہ سہلنگائی نہیں کرے گا. جو نماز کو سبک سمجھے گا, ہلکا سمجھے گا, امام نے کہا اس کی میں شفاعت نہیں کروں گا. نماز کی اہمیت کو سمجھے. امام حسین نے شب عاشور ایک رات کی مہلت لی, اس میں فرمایا لے لو ایک رات کی مہلت. کیوں؟ انی احب الصلاۃ, میں آج رات نماز ہی پڑھنا چاہتا ہوں, تلاوت کرنا چاہتا ہوں, استغفار کرنا چاہتا ہوں. امام حسین جس کی عزاداری کر رہے ہیں وہ نماز سے محبت کر رہا ہے, وہ سجدے میں سر دے رہا ہے, اور ہم عزاداری کر رہے ہیں نماز قضا ہو رہی ہے. عزاداری کر نماز کا خیال نہیں, اول وقت نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, عزاداری کر رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, نجاست سے طہارت کا خیال نہیں ہے. عزیزو لہذا خیال رکھیں کہ جب ہم حسین کے عزادار ہیں تو ہم محافظ نماز بھی ہیں, ہماری نماز قضا نہ ہونے پائے.
اور نماز کو وقت پر پڑھیں اور بطور احسن پڑھیں، اچھی طریقے سے پڑھیں، تاکہ امام حسین کہہ سکے پروردگار جس نماز کو میں نے بچایا ہے وہ میرا عزادار اس طریقے سے انجام دے کے مجھے خوش کر رہا ہے۔ تیسری محرم و تاریخ کے عزیزوں کہ جب کربلا میں قافلہ حسین کا ایک دن گزار چکا ہے، کربلا نے بہت کچھ درس دیا ہے، ایک درس کربلا کا اس میں سے معافی ہے، معاف کر دینا ہے۔ وہ حر جس نے راستے میں لجام فرض میں ہاتھ ڈالا تھا، وہ حر جو سبب بنا کہ قافلہ حسینی کربلا میں داخل ہو، مجبور تھا، اس نے کہا معمور ہوں اور معذور ہوں، حکم ہوا ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ وہی حر شب عاشور اپنی تقدیر بدلنے کے لیے بیدار ہو گیا۔ بیدار ہونے کے لیے کربلا نے بتایا ہے کہ بہت بڑا زمانہ نہیں چاہیے، بیدار ہونے کے لیے انسان میں صلاحیت چاہیے، ایک لمحے میں بیدار ہو سکتا ہے۔ جب شب عاشور حر کا ہو گیا روشن ضمیر، تھا یزید شام کا اور ہو گیا شبیر کا۔ وہ حر جو لے کے کربلا تک امام حسین قافلے کو آیا تھا، جب شب عاشور بیدار ہو گیا تو صبح عاشور امام حسین کی طرف چلا ہے، اور قریب امام حسین آیا، سر کو جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ غریب مظلوم کربلا نے ایک مرتبہ حر کو دیکھا، ایک جملہ فرمایا، یا حر ارفع راسک، اے حر در اہل بیت پہ آ کے شرمندہ نہیں ہوتے، ہمیں اچھا ہی لگتا کوئی ہمارا چاہنے والا سر جھکائے، ارفع راسک، سر کو اٹھا۔ حسین نے شرمندگی حر کی ختم کرنا چاہا، حر سر کو نہیں اٹھاتا، کہا ارفع راسک، سر کو اٹھا۔ نگاہیں بلند کی، ایک جملہ کہا، فرزند رسول حل من توبہ، کیا کوئی توبہ کا راستہ ہے میرے لیے، مغفرت ہو جائے، معاف کر دے خدا مجھے۔ امام مسکرائے، کہا حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو در پہ آگے یہی کافی ہے، تم تو حر ہو، دنیا اور آخرت میں آزاد ہو، تم در حسین پہ آنے والا معافی، اگر عزادار کسی کو معاف نہ کرے، اگر معافی کا پہلو موجود ہے تو کیسا حسین کا عزادار ہے؟ حسین نے حر کو معاف کیا ہے۔ کربلا کا یہ پیغام مکتب کربلا یہ درس دیتا ہے ہمیں۔ حسین نے حر کو معاف کر دیا، حر امام حسین کی طرف سے مقتل میں چلا گیا، زمین پر آیا، حسین چلے، حر کے قریب پہنچے، حر زمین پر تھا، امام حسین نے حر کے سر کو اٹھا کے اپنے ذہنوں پر رکھ لیا۔ حر نے سر کو ہٹانا چاہا، حر کیوں سر کو ہٹا رہا ہے؟ مولا ابھی بھی شرمندہ ہوں۔ امام حسین نے کہا، حر تجھے ہم نے معاف کیا، میری ماں نے معاف کیا، میرے بابا نے، میرے نانا نے معاف کیا، بھائی نے، بھیا حسن نے معاف کیا، تجھے خدا نے معاف کیا، اے حر اب شرمندہ نہ رہے۔ مگر حر تھا جو پریشان تھا، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے راستہ روکا ہے۔ اسی درمیان امام کی نگاہ پڑی، دیکھا حر کے پیشانی سے خون کا فوارہ نکل رہا ہے۔ امام حسین نے ایک مرتبہ ایک رومال کو نکالا جو دست جناب فاطمہ سے تیار کیا گیا تھا، پیشانی حر پر باندھ دیا، خون رک گیا۔ مولا یہ کیا ہے؟ عجب نہیں امام حسین، آواز دیں، تمہیں نہیں پتا؟ جب حر نے راستہ روکا اور میں نے کہا، یا حر ثقلت کا امک، تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، ایسی فعل کو انجام دے رہے ہو، کیسے بزدل ہو؟ تو حر نے پلٹ کر یہ نہیں کہا جو عرب کا دستور تھا، پلٹ کے ہماری ماں کو کہتا، حر نے کہا میں آپ کو کیسے کچھ کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ آپ کی ماں فاطمہ ہے۔ اے حر تم نے میری ماں فاطمہ کا وہاں احترام کیا تھا، اب یہاں حسین تمہیں اس کی جزا دے رہا ہے۔ رومال فاطمہ تمہاری پیشانی پر باندھ کے بتا رہا ہے قیامت تک، اور قیامت کے بعد بھی یہ رومال تمہیں کام آئے گا۔ اے حر جو میری ماں کا احترام کرتا ہے، حسین اس کا بھی احترام کرتا ہے۔ لہٰذا امام حسین نے حر کی پیشانی پر رومال کو باندھ دیا، اور وہ رومال حر کے لیے وہ تحفہ بن گیا قیامت اور ہمیشہ کے لیے، کہ حر اب کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے کہ دیکھو جو در حسین پر آ کے سر جھکا لیا کرتا ہے، اسے حسین اس طرح معاف کر دیا کرتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔
حبيب الأولين حبيبي هو الحسين بن علي. حسين حبيب الأولين حسين هو الحسين بن علي. حبيب الأولين هو الحسين بن علي. حبيب الأولين حبيبي هو الحسين بن علي. حسين حبيب الأولين حسين هو الحسين بن علي. حبيب الأولين.